अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 सूरत मुहम्मद की आयत नंबर 12 ता 19 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वल लहुम वकअय्यिम मिन कर्यतिन हिय अशद्दु कुव्वतम मिन कर्यतिकल्लती अखरजतका अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफमन कान अला बय्यिनातिन मिर रब्बिही कमन ज़ुय्यिना लहू सूउ अमलिही वत्तबऊ अहवाअहुम मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन वअनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु वअनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन वअनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन वअनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा वलहुम फीहा मिन कुल्लिस समराति व मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम कमन हुवा खालिदुन फिन्नारि वसुकू माअन हमीमन फ़क़त्ता अमआअहुम वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्मा माज़ा क़ाल आनिफ़ा उलाइकल्लज़ीना तबअल्लाहु अला कुलूबिहिम वत्तबऊ अहवाअहुम
والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں، اور کافر برتتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھائیں، اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے، اور کتنی ہی شہر کے اس شہر سے قوت میں زیادہ تھے جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر کیا، ہم نے انہیں ہلاک فرمایا تو ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اسے بھلے دکھائے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے؟ احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب کی مغفرت۔ کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی، تو کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے کہ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، پھر جب وہ آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر ایک آیت پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا منصور ہونا اور کافروں کا مقہور ہونا دنیا میں چند روز غفلت کے ساتھ اپنے انجام و مال کو فراموش کیے ہوئے ہے، اور انہیں تمیز نہ ہو کہ اس کھانے کے بعد وہ ذبح کیے جائیں گے۔ یہی حال کفار کا ہے جو غفلت کے ساتھ دنیا طلبی میں مشغول ہیں اور آنے والی مصیبتوں کا خیال بھی نہیں کرتے، یعنی مکہ مکرمہ والوں سے جو عذاب و ہلاک سے بچا سکے۔ شان نزول: جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور غار کی طرف تشریف لے چلے تو مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے شہروں میں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شہروں میں تو مجھے بہت پیارا ہے۔
اگر مشرکین مجھے نہ نکالتے تو میں تجھ سے نہ نکلتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ مومنین ہیں کہ وہ قرآن، معجز اور معجزات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برہانی قوی پر یقین کامل اور جزم صادق رکھتے ہیں۔ اس کافر مشرک اور انہوں نے کفر و بت پرستی اختیار کی، ہرگز وہ مومن اور یہ کافر ایک سے نہیں ہو سکتے، اور ان دونوں میں کچھ بھی نسبت نہیں، یعنی ایسا لطیف کہ نہ سڑے، نہ اس کی بو بدلے، نہ اس کے ذائقے میں فرق آئے، بخلاف دنیا کے دودھ کے خراب دودھ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ خالص لذت ہی لذت، نہ دنیا کی شرابوں کی طرح اس کا ذائقہ خراب نہ اس کا ذائقہ خراب نہ اس کا ذائقہ خراب، نہ اس میں میل کچیل، نہ خراب چیزوں کی آمیزش، نہ وہ سڑ کر بنی، نہ اس کے پینے سے عقل زائل ہو، نہ سر چکرائے، نہ خمار آئے، نہ درد سر پیدا ہو۔ یہ سب آفتیں دنیا کی شراب میں ہیں یہ سب آفتیں دنیا ہی کی شراب میں ہیں۔ وہاں کی شراب ان سب عیوب سے پاک، نہایت لذیذ، مفرہ، خوشگوار، پیدائش میں یعنی صاف ہی پیدا کیا گیا، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور اس میں موم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے، کہ وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے، اور ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے ہیں، جو چاہے کھائیں، جتنا چاہے کھائیں، نہ حساب نہ عقاب۔ کفار خطبہ وغیرہ میں نہایت بے التفاتی کے ساتھ یہ منافق لوگ تو یعنی علماء صحابہ سے مثل ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مسخری کے طور پر، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے حق میں فرماتا ہے، یعنی جب انہوں نے حق کا اتباع ترک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو مردہ کر دیا، اور انہوں نے نفاق اختیار کیا، یعنی وہ اہل ایمان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام غور سے سنا اور اس سے نفع اٹھایا، یعنی بصیرت و علم و شرع صدر، یعنی پرہیزگاری کی توفیق دی اور اس پر مدد فرمائی، یا یہ معنی ہے کہ انہیں پرہیزگاری کی جزا دی اور اس کا ثواب عطا فرمایا۔ کفار و منافقین جن میں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث سے مبارکہ اور کمر کا شک ہونا ہے یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت طلب فرمائیں، اور آپ شفیع مقبول الشفاعت ہیں۔ اس کے بعد مومنین سب سے عام خطاب ہے اپنے اشغال میں اور معاش کے کاموں میں۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مزید ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس پروگرام کو ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو ضرور اس پروگرام سے آگاہ کریں، اور اس یوٹیوب کے چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔